حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک دینی بھائی تھے۔ انہوں نے ایک دن یعقوب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے یعقوب، تمہاری آنکھیں کیوں جاتی رہیں اور تمہاری کمر کیوں جھک گئی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا، آنکھیں تو حضرت یوسف کے غم میں رونے کے باعث جاتی رہیں اور کمر بنیامین کی وجہ سے دھری ہو گئی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتے ہیں، تم کو میری شکایت میرے غیروں سے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنے احوال اور اپنے غم کا شکوہ اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے یعقوب، تم جو کچھ شکوہ کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ پر رحم فرما، میری بینائی جاتی رہی، میری کمر جھک گئی، میرے پھول میرے مرنے سے پہلے لوٹا تاکہ میں ان کو سونگھ سکوں، پھر میرے ساتھ جو تیرا ارادہ ہو پورا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو سلام کے بعد کہتا ہے، تم کو بشارت اور تمہارے دل کو فرحت ہو۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر وہ دونوں مر چکے ہوں گے تو میں ان کو زندہ کر دوں گا، لہٰذا تم مساکین کو کھانا کھلایا کرو۔ تمام بندوں میں سب سے زیادہ مجھ کو انبیاء علیہ السلام اور مساکین پسند ہیں۔ تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور تمہاری آنکھیں کیوں گئیں، تمہاری کمر کیوں دھوری ہو گئی اور یوسف کے بھائیوں نے یہ حرکات کیوں کیے ہیں۔ بے شک تم نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی تھی، پھر تمہارے پاس ایک مسکین یتیم جو روزے دار تھا وہ آیا اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد طریقہ اختیار کیا کہ جب کھانا کھانے کا ارادہ کرتے تو ان کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا کہ مساکین میں سے جو کوئی کھانے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ حضرت یعقوب کے ساتھ کھانا کھائے۔ بے شک ابلیس ملعون کو جب زمین پر اتارا گیا تو عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے زمین پر اتارا اور مجھے رجیم بنا دیا، لہٰذا میرے لیے کوئی گھر تو بنا دے۔ میرا گھر کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ تیرا گھر حمام و غسل خانہ ہوگا۔ عرض کیا پھر میری مجلس بھی کوئی بنا دے، میری مجلس کیا ہوگی؟ ارشاد فرمایا بازار اور راستوں کے جم گھٹے اور مجمع ہوں گے۔ عرض کیا میرے لیے کھانا بھی بنا دے، میرا کھانا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا وہ کھانا جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ عرض کیا میرے لیے پینے کی چیز بھی بنا دے، میرا پینا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا ہر نشے والی چیز ہوگی۔ عرض کیا میرے لیے مؤذن بھی بنا دے، میرا مؤذن کون ہوگا؟ ارشاد ہوا گانے بجانے کے باجے اور بانسریاں۔ عرض کیا میرے لیے قرآن بھی بنا دے، میرا قرآن کیا ہوگا؟ فرمایا شعر و اشعار۔ عرض کیا میرے لیے کوئی کتاب بھی بنا دے، میری کتاب کیا ہوگی؟ ارشاد ہوا وشم یعنی نقش کھودنا۔ عرض کیا میرے لیے کوئی رسول بھی بنا دے، میرا رسول کون ہوگا؟ ارشاد ہوا کاہن۔ عرض کیا میرے لیے کوئی جال بھی بنا دے، میرا جال کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا عورتیں۔